اس حد تک رہا کہ نہ صرف یہ کہ پورا میڈیا اس پہ آن بورڈ تھا، پوری کی پوری سول سوسائٹی، ایک بھی ایسی کوئی تنظیم آرگنائزیشن نہیں تھی جو کھل کھلا کے جنرل مشرف کو سپورٹ کر سکتی ہو یا ملٹری گورنمنٹ کو. سو مائی سو اتنا ہوا کہ آپ کے جو ویٹرن جنرلز ہیں جو انہوں نے بھی ایک گروپ بنا لیا اپنا، اور انہوں نے بھی بڑا یہ فرسٹ ٹائم ہوا پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہیٹریڈنس کا لیول اگینسٹ ایک ڈکٹیٹوریل رجیم یہ تھا کہ ان سب نے بھی پبلکلی آ کے ان کو اپنے انسٹیٹیوشن کی عزت بڑھانے کے لیے یہ کہنا پڑا. انہوں نے کنڈم کیا اس کو اور اس موومنٹ میں شامل ہو گئے جو مشرف صاحب کو اتارنے والی تھی. نہیں، میں اس پہ تھوڑا سا ڈفر کروں گا آپ سے. یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہیٹریٹ کا لیول یہاں تک پہنچ گیا جو شاید پہلے کبھی نہیں پہنچا. لیکن اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی ماشاء اللہ لگتا ہے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل فورس اس کو ضرور انوائٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ کولیشن پارٹنر ضرور بنتی ہے، اور وہ جب یہ دیکھتی ہے کہ یہ ڈکٹیٹر جو ہے اب اس کے پلے کچھ نہیں رہ گیا اور اب یہ جانے والا ہے، ایگزٹ جو ہے اس کا جو ہے ناگزیر ہو گیا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو وڈرا کر لیتے ہیں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ جی کاف لیگ نے خود بھی جو ہے مشرف صاحب پہ تنقید شروع کر دی. تو کیونکہ ان کو لگا کہ اب ان کا فیوچر ختم ہو گیا ہے، تو پھر انہوں نے اسی کے اوپر پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کی کوشش کی. لیکن ہسٹری ضرور ہے، یہ ایگری ہسٹری ضرور ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی آئی، ایک تو میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ بیسیکلی جو پوائنٹ انہوں نے جہاں سے بنایا ہے وہ بنایا کہ جی یہ جاگیرداروں نے یہ جو سیلاب میں فلڈ میں ہوتا رہا، لوگ کہتے رہے جی کہ یہ ہوا وہ ہوا، انہوں نے بند توڑے. اوکے، اب انہوں نے اسی چیز کو پوائنٹ بنا کے باقی ساری چیزیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایٹریبیوٹ کی، اور انہوں نے کہا جی اس کا جو ہے ایک محب وطن جرنیلوں کو آ کے ان لوگوں کو سزا دینی چاہیے. یہ تو بڑا ایک بیسک لیکن میں 58 میں جو پہلا مارشلہ لگا تھا اور قائد اعظم سے لے کے اور لیاقت علی خان سے لے کے آپ یہ دیکھیں کہ آخری جو پرائم منسٹر تھے فیروز خان، ان تک کتنے لوگ تھے جو فیوڈل تھے یا جاگیردار تھے. چودھری محمد علی تو جاگیردار نہیں تھے، دیکھیں نا. ملک غلام محمد جو شارٹس کھیلتے رہے وہ تھرو اور جو موسٹ پاورفل پرسن کے طور پہ 54 سے آنورڈ رہے، وہ تو جاگیردار نہیں تھے. اس میں دو چیزیں ہیں نا، ایک تو فیوڈل، قائد اعظم خود بھی جاگیردار نہیں تھے، تو پھر بھی مارشل لا لگا. نہیں بات یہ کہنا ہے پھر بھی مارشل لا لگا. فیوڈلز ہیں اور شاید جو ہنٹ وہ کر رہے ہیں وہ فیوڈل مینٹالٹی کی طرف. نہیں، یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات. دیکھیں میں اس سے ایگری نہیں کرتا. فیوڈل مینٹالٹی کیا ہے؟ فیوڈل مینٹالٹی تو کوئی سرمایہ دارانہ مینٹالٹی بھی ہے. اس کا جواب ایک سیکنڈ، اس کا جواب ان کو مل گیا نا. ایف ایم پہ جب کرٹیسزم ہوا تو اس کا جواب ان کو یہ ملا کہ اگر آپ فیوڈل مینٹالٹی کی بات کرتے ہیں تو جو 12 مئی کو کراچی میں ہوا وہ فیوڈل مینٹالٹی نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ دیکھیں یہ بھی ہم بیسیکلی ابھی بھی میں ایک بات اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ پلس پوائنٹ بھی کسی نہ کسی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. ابھی بھی فلڈ میں جتنے لوگ نکل رہے ہیں، ابھی ہمارے فرق سید صاحب CEO ہیں وسیب ٹی وی کے، وہ خود کئی دفعہ سامان لے کے میڈیا ون کی طرف سے وہ وہاں پہ ان ایریاز میں گئے، مجھے بتا رہے تھے، کہتے ہیں جی کہ فلڈ ایریا سے باہر جہاں پہ لوگ ڈسپلیس ہو کے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ بے شمار، ایک تو نہیں بے شمار ایسے فیوڈلز آپ کہہ لیں، زمیندار کہہ لیں، جاگیردار کہہ لیں، وہ جو لوگ بھی ہیں وڈیرے ان علاقوں کے، ان کے ڈیروں کے اوپر اپنی زمینوں میں انہوں نے کیمپس لگوائے ہوئے ہیں، لوگوں کو رکھا ہوا اپنے ڈیروں کے اوپر. ایک ڈیرے کے اوپر 100 200 300 فیملیز ہیں جن کو 3 وقت کا کھانا ریگولرلی وہ فیڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی کچھ پلس پوائنٹس بھی ہیں ان لوگوں کے. وہ اگر رول کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر، تو اگر آپ ایک سرمایہ دار آ جاتا ہے تو وہ آ کے ڈکٹیٹرشپ لے آتا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ ایٹریبیوٹ کر دیں یہ فیوڈل مینٹالٹی ہے. لیکن یہ اور طرف ڈیبیٹ چلی جائے گی. ایشو یہ ہے کہ جو اگر فیوڈلز ہی ایک طرح سے ایکسکیوز ہیں تو 58 سے پہلے تو وہ نہیں تھے. پارٹی کے پیچھے جو ہوگا MNAs MPAs تو آپ نہیں نہ روک سکتے. لیکن اس سے دیکھیں ان تمام چیزوں سے نہ فیوڈل، دیکھیں ان تمام چیزوں سے نہ فیوڈل جو ہے جسٹیفائی ہوتے ہیں نہ ہی فیوڈل مینٹالٹی جسٹیفائی ہوتی ہے. ایوب خان کے بعد یحییٰ خان کا اس وقت بھی ایوب خان صاحب تھے، وہ تو فیوڈل نہیں تھے. تو اس لیے یہ کہنا. پھر تیسرا ہے جنرل مشرف، ضیاء الحق کا چلیں بھٹو کو آپ کہہ لیں وہ جاگیردار تھا، ٹھیک ہے، غریبوں کی پارٹی، ووٹ تو اس کے غریب لوگ ہیں. لیکن جنرل مشرف کا جب مارشل آیا تو میاں نواز شریف وہ فیوڈل تو نہیں تھے. آپ بے شک وہ ارب پتی تھے، کروڑ پتی تھے یا کھرب پتی تھے، لیکن وہ فیوڈل تو نہیں تھے. اس لیے ہمیں جو چیز سوچنی چاہیے فیوڈل، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ جو کازز ہم دیتے ہیں، جو چارج شیٹ ہے 58 کی بھی وہی تھی، وہ یحییٰ خان کی بھی وہی تھی، وہ ضیاء کی بھی وہی تھی، وہ جنرل مشرف کی بھی وہی تھی، وہی چیزیں اب بھی دہرائی جا رہی ہیں. تو ہمیں جب یہ ایک ایسی سچویشن ہو، میں اس لیے جنرل مشرف کے آخری سال کے اوپر لے کے آیا ہوں، آپ کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کو ویورز کو بھی، کہ اس وقت تو پوری قوم کا اجتماعی ضمیر، اجتماعی سوچ یہ ڈیولپ ہوگی، اور سارا یہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی اس میں شامل تھا، پرنٹ میڈیا بھی شامل تھا.
ہمارے تھنکرز بھی شامل تھے اور ریٹائرڈ جرنیل بھی شامل تھے اس میں. سارے کے سب کلیکٹیولی یہ اوپینین دے رہے ہیں کہ ورسٹ کائنڈ آف ڈیموکریسی از بیٹر دین مارشل لا. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ اوپینین کلیکٹیو تھی یا نہیں تھی؟ بالکل تھی. اور کوئی بھی بندہ یہی ڈیبیٹ سمجھدار آدمی, الطاف بھائی کی سٹیٹمنٹ سے یہی ڈیبیٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ٹریگر ہو گئی ہے اور ہر جگہ پہ اب یہی ہو رہی ہے کہ آیا یہ بدترین جو آمریت ہے, یہ سوری بدترین آمریت جو ہے, بدترین جمہوریت جو ہے بدترین جمہوریت بھی آمریت سے اچھی آمریت سے بہتر ہے, یہ کہا جاتا ہے نا, یہ بالکل کہا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ پبلک کے اندر مختلف کلاسز میں, خاص طور پہ مڈل کلاس میں, یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس چیز سے پرواہ نہیں ہے کہ یہ آیا جمہوریت بیٹھی ہے اس وقت حکومت میں یا آمریت ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ملک میں ترقی ہو رہی ہے, گروتھ ہو رہی ہے, کرپشن جو ہے اس کے لیولز کم ہے یا نہیں ہے. اور یہی بات شاید انہوں نے بھی ہنٹ کی کہ کیونکہ اتنی سچویشن خراب ہو گئی ہے تو اب شاید اگر مارشل لا آ جائے گا تو اس سے پبلک جو ہے وہ کافی اس کو سپورٹ کرے گی. لیکن بات یہ ہے کہ میں پچھلے پوائنٹ پہ آؤں گا صرف, یہ بات اگر کسی علاقے کی, ایک سیکنڈ, یہ بات اگر کسی علاقے کی پارٹی کے کسی لیڈر نے کی ہوتی یا کوئی نیشنلسٹ پارٹی نے کی ہوتی یا کوئی چھوٹی پارٹی کرتی تو میں ضرور کہتا کہ انہوں نے شاید پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے. مجھے ابھی تک میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ الطاف بھائی کو کیا ضرورت پڑی اس طرح کی بات کرنے کی, اور انہوں نے اس طرح کی بات کی تو کیوں کی. چھوٹی سی بات میں سنانا چاہتا ہوں آخر میں کہ فیروز قانون آخری پرائم منسٹر تھے, ان کے کزن تھے, انہوں نے ان کے گاؤں کے لیے, گاؤں میں ٹرانسپورٹ نہیں تھی, سڑک بنی تو انہوں نے اس وقت کے جو ڈی سی تھے اس سے پرمٹ لے لی, سیکٹری ٹرانسپورٹ سے پرمٹ لے لیا اپنے علاقے میں بس چلانے, پرمٹ ہوتے تھے نا, روٹ پرمٹ ملتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کسی میٹنگ میں لاہور آئے پرائم منسٹر, تو ان کو کہا جی میں نے آپ کے فلاں کزن آئے تھے, ان کو میں نے روٹ پرمٹ دے دیا گاؤں میں, شہر سے گاؤں میں بس چلانے کے لیے. انہوں نے اس کو مائنڈ کیا اور اس کو کہا اسی وقت اس کو کینسل کرو, اور میرا کوئی بھی کزن آتا ہے تو اس کو یہ کوئی بھی فیور نہیں دینی, میں کسی کی اس طرح کے کاموں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. لیکن اس کے بعد جو پرمٹ کی سیاست ہے سب سے زیادہ اس ملک میں ایوب خان کے دور میں ہوئی, جو پہلا فوجی دور تھا, اور اس میں نہ صرف یہ کہ روٹ پرمٹ کی سیاست, بلکہ اگر آپ نے سیمنٹ پلانٹ لانا ہے اس کا بھی پرمٹ ہے, اگر آپ نے کوئی ٹیکسٹائل مل لانی ہے اس کا بھی پرمٹ ہے, اگر آپ نے چینی بیچنی ہے اس کا بھی پرمٹ ہے. اس کا مطلب تو سیدھا سا یہی ہے برائب کرنے کی پالیٹکس ہے. اس کا بڑا سیدھا سا مطلب ہے کہ چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے وہ فیوڈل ہو, فیوڈلزم اور فیوڈل مینٹالٹی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے ایٹ واٹ ایور کاسٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ میں کہتا ہوں فیوڈلزم یا فیوڈل مینٹالٹی کرپٹ مائنڈ سیٹ, فوج کو ہمیں بیرکوں میں رکھنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ان کو دعوتیں دینے کی ضرورت ہے. اور اگر غلطی سے فوج یہ سوچتی بھی ہے کہ وہ آنا چاہتی ہے تو تمام تر سیاستدانوں کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے, اور فوج کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں, اس ملک کی حکومت کے اندر فوج کی کوئی جگہ نہیں. چلیں یہی اینڈ نوٹ ہے, اس پہ ایگری ہم کرتے ہیں دونوں کہ اس ملک میں آمریت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, جمہوریت ہونی چاہیے, جیسی تیسی بھی چلنی چاہیے, لولی لنگڑی ہو, کرپٹ ہو, جیسے بھی ہو, عوام نے مینڈیٹ جو دیا اس کے مطابق گورنمنٹ چلنی چاہیے, اور اس سسٹم کو کنٹینیو رہنا چاہیے, اور اس سسٹم کو موقع دینا چاہیے کہ خود کرپٹ ایلیمنٹ کو اٹھا کے باہر پھینک دے, اور جو ایسے لوگ ہیں ٹرانسپیرنٹ, آہستہ آہستہ اچھے کریکٹر کے لوگ آتے جائیں گے, اور انشاءاللہ پاکستان میں بہتری ہوگی. رول جو ہے وہ عوام کا حق ہے کہ عوام کی گورنمنٹ عوام کے ذریعے عوام ہی کرے, تو اس پہ ہم دونوں ایگری کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اور ذیشان بھٹا صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.